بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، دجال کا مطلب ہے مکار و فریبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کا ایک فائدہ دجال کے فتنے سے حفاظت بھی بیان فرمایا ہے۔ بڑا دجال تو ہے ہی، لیکن یہ جو ہر روز ہمیں گمراہوں، عیار لوگوں، فریبیوں، دھوکے بازوں اور ایمان فروشوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کی بھلی شکلوں کو دیکھ کر، ان کی چرب زبانیں سن کر، ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر انسان بہت متاثر و مرعوب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پھسل بھی جاتے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ ان سے ایمان و جان کو بچانے کے لیے سورۃ الکہف کی حفاظتی تدبیر سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کریم ہمارے ایمان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کو ان دجالوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہر نماز میں اتحیات کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اسے بھی مسلسل پڑھنا چاہیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر قاف الف را لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی، مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متعلقین میسر ہوں گے، وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدہ باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہولیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کر لو گے؟ لوگ اسبات میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے چیلے ان لوگوں کی ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپا کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین لوگ شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کا قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کو اجازت کے بغیر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ایک بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا
اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروہ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور میرے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام دمشق کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ بات تو ہر ایک کو ہی معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، لیکن دجال کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ ایک معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ دجال بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے، جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے موجود ہے اور اسی وقت کے جنات اور شیطانوں میں سے ہے، لہٰذا اس کو قید کر دیا گیا ہے اور یہ وہیں پر ابھی تک قید ہے، اور شیاطین اس کو مختلف خبریں دیتے ہیں۔ جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ دجال مدینہ میں ہی پیدا ہوا تھا، اس کا نام ابن سیاد تھا۔ ابن سیاد ایک نو مسلم تھا جس کی ماں یہودی تھی، پھر ایمان لے آئی، لیکن ابن سیاد پر طہارت کا اثر تھا۔ اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اس کو عالم بالا کی خبریں دیتے، اس میں جنت کی خبر بھی ہوتی کہ اس کی مٹی سفید ہے اور یہ شیطان جنت سے نکلنے سے پہلے دیکھ چکا ہے۔ اس کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کا حال بتایا، اور اس کی اس کیفیت کا راز جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملنے گئے۔ ابن سیاد جب بچہ تھا تو اس میں بچپنا بھی تھا۔ مثلا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے قبیلہ بنی مغالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ابن سیاد ان دنوں قریب البلوغ تھا اور اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب ماری۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ ایسی بات بول سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو اسی طرح لیا۔ واضح رہے کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ابن سیاد کو دجال سمجھتے ہوئے مدینہ کے مسلمان بچوں نے اس کے ساتھ کھیلنا ترک کر دیا ہو یا مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے سے منع کیا۔ الخطابی کہتے ہیں سلف کا ابن سیاد کے امر پر اختلاف ہے، پس روایت کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اقوال سے توبہ کر لی تھی، مدینہ میں مرا اور جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا، ان لوگوں پر واضح کیا گیا کہ ان کا جنازہ ہوا ہے۔ ابن سیاد کی شادی بھی ہوئی اور اولاد بھی۔ کسی روایت میں نہیں کہ اس کو دجال سمجھتے ہوئے مسلمانوں نے اس کو بیٹی دینے سے انکار کیا ہو۔ ابن سیاد کے حوالے سے یہ سب مسائل اس وقت پیدا ہوئے جب مدینہ میں ایک عورت نے اس کو جنا اور یہ پیدائشی کانا تھا، لہٰذا اس کا سنتے ہی غالباً لوگوں کو دجال کا خیال آیا، جب اس نے اپنے اوپر القاء ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس طرح دجال کی جو نشانیاں تھیں وہ اس میں جمع ہونا شروع ہوئیں اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال جواب کیا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق ابن سیاد نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ بھی لیا۔ اگر تمام اصحاب رسول اس کو دجال ہی سمجھتے تھے تو اس کو جہاد میں شامل ہی نہ کرتے۔ امام نووی کہتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ ابن سیاد کا قصہ مشکل ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ دجالوں میں سے دجال تھا، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں وحی نہیں ہوئی بلکہ ان کو دجال کی صفات پر وحی ہوئی، اور ابن سیاد کے کرائم ان صفات سے ملتے تھے جس پر احتمال ہوتا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے امر پر کسی چیز کا حکم نہیں کیا، لیکن صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی دجال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔